ابھی یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں آفس سے جیسے ہی واپس آئی تو میں نے سوچا کہ آج میں گروسری کر لوں اپنے گھر کے لیے نا. تو میں نے جیسے ہی میں کچھ خریدنے لگی تو میں نے وہاں پہ ایک بوڑھے شخص کو دیکھا. اس کی حالت دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ غریب ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی ہیلپ کر لی جائے. تو میں نے اس کو غور سے جب دیکھا تو وہ کچھ بیچ رہا تھا. میں نے جب اور غور سے دیکھا تو دیکھا وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں نا, وہ بیچ رہا تھا. تو میں نے سوچا اس کی ہیلپ کر لوں. اب میں سوچے جا رہی تھی کہ میں اس کی ہیلپ کیسے کروں. تو میں نے سوچا کہ اس سے میں کچھ نہ کچھ خرید لوں گی. تو میں نے حالانکہ وہ مچھلیاں 100 روپے میں ملتی تھیں تو میں نے 500 میں وہ مچھلیاں خرید لی. تو وہ چھوٹی چھوٹی 4 مچھلیاں تھیں, اس کے ساتھ ہی ان کی خوراک تھی تھوڑی سی, میں نے وہ بھی خرید لی. تو میں نے سوچا کہ بچپن میں بھی میں ایسے ہی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں خرید لیا کرتی تھی, لیکن پھر وہ مر جاتی تھی. صرف میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس بوڑھے شخص کی ہیلپ کروں, تو میں نے اس لیے وہ مچھلیاں خرید لی تھی. تو جیسے میں گھر آئی تو میں نے ان کو ایک برتن میں پانی لیا اور میں نے ان مچھلیوں کو اس میں ڈال دیا اور میں سو گئی. تو صبح جب میں جاگی تو میں نے دیکھا ان مچھلیوں کو تو وہ تو ابھی تک زندہ تھیں. تو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا کہ میں نے ان کو خرید تو لیا ہے لیکن میں ان کی حفاظت نہیں کر پا رہی. تو میں نے انٹرنیٹ کھولا, میں نے گوگل کیا کہ مچھلیوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں, ان کو کیسے ان کا خیال رکھا جاتا ہے. تو ایسے کر کے میں نے وہاں پہ سرچ کیا تو وہاں پہ بہت زیادہ ٹپس اینڈ ٹرکس بتائی ہوئی تھی کہ چھوٹی مچھلیوں کا کیسے خیال رکھتے ہیں, انہیں کیسے خوراک دی جاتی ہے. ان کا پانی وہ بتا رہے تھے کہ ڈیلی پانی کو چینج کرنا چاہیے اور انہیں مناسب مقدار میں خوراک دینی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں بہت زیادہ خوراک دے دی جائے یا پھر بہت کم مقدار میں, بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک مناسب مقدار میں اگر اس کو خوراک دیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں. تو اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو صاف پانی میں رکھا جائے. تو میں نے سوچا کہ آج ان کے لیے وہ شیشے کا پاٹ ہوتا ہے نا, وہ خرید لوں. تو میں نے سوچا آج ان کے لیے میں وہ خرید لوں گی. تو میں نے مارکیٹ سے شیشے کا پاٹ خریدا اور میں نے ان مچھلیوں کو اس میں ڈال دیا اور تھوڑی سی ان کی خوراک بھی اور خرید لی میں نے. تو جیسے ہی میں آفس سے واپس آتی تو میں ان کا پانی چینج کرتی اور انہیں جو خوراک ہے وہ میں دے رہی تھی. تو میں نے جب اس کو دیکھا تو ماشاءاللہ سے وہ بالکل ٹھیک تھیں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ چلو ان کا میں خیال رکھ رہی ہوں. تو میں جب بھی آفس سے واپس آتی تو میں ان کا پانی وغیرہ چینج کرتی تھی. تو ایک دن میں ایسے سوچے جا رہی تھی اور میں آفس سے لیٹ ہو گئی تو میں نے ان کا جو پانی ہے وہ ٹائم پہ نہیں چینج کیا. جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ جیسے وہ مچھلیاں تڑپ رہی ہوں, تو میں نے ان کا پانی چینج کیا, ان کو خوراک مہیا کی. تو ساتھ ساتھ میں یہ سوچے جا رہی تھی کہ ایک 4 مچھلیاں جو کہ اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں, ان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کی ذمہ داری میرے سر پہ آ پڑی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے نیند ہی نہیں آتی. تو ہمارے حکمران جو ہیں ان کو 20 کروڑ عوام کی ذمہ داری ان پہ ہے, تو پتہ نہیں ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر اتنی ذمہ داری مجھ پہ ہو تو مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں ڈپریشن سے ہی مر جاؤں گی, کیونکہ 4 مچھلیوں کی حفاظت کرتے ہوئے مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی تھی. تو پتہ نہیں ہماری گورنمنٹ عوام کی حفاظت کیوں نہیں کر پا رہی, یا پھر ایسے کہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے, ان کو اتنا سکون کیسے آ جاتا ہے. ایک 4 مچھلیوں کی ذمہ داری ایک انسان سے نہیں اٹھائی جا رہی, تو اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے کیوں لے رکھی ہے جب انہیں عوام کا احساس ہی نہیں ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ انسان کی جو بیسک نیڈس تھی وہ پوری ہو جاتی تھی, انہیں 3 وقت کا کھانا مل جاتا تھا. تو پھر وہ یہ سوچتے تھے کہ اب ہم گاڑی لے لیں, اب ہم اچھا گھر لے لیں, اب ہم یہ چیزیں لے لیں. اب تو وہ سچویشن ہے کہ انسان کی جو بیسک نیڈ ہے, جو اس کی بیسک ضرورت ہے جس کو ہم کھانا کہتے ہیں, وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو پہلے صحت کارڈ جیسی سہولت موجود تھی, اب تو وہ بھی نہیں موجود. تو عوام کہاں جائے, غریب انسان کہاں جائے. ہمارے حکمرانوں کو ان کا احساس کیوں نہیں ہوتا. ایک انسان جس کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے, آپ دیکھیں اس کو اور زندگی میں کیا چاہیے. اتنی زیادہ مہنگائی کہ ایک عام انسان روٹی تک نہیں خرید سکتا. تو انسان کدھر جائے, عوام کدھر جائے, یا پھر وہ اس کی ڈیمانڈ کس سے کرے. اگر وہ حکومت سے نہ کرے, اگر وہ گورنمنٹ کو نہ بولے, اگر وہ گورنمنٹ کو برا بھلا نہ کہے, تو وہ کس سے
التجا کرے کہ اس کے لیے ایسی سچویشن پیدا کر لی جائے کہ وہ آسانی سے زندگی گزار لے، اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں، ٹھیک ہے اس کو اتنی سہولیات میسر نہیں ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس کو اتنی تو سہولت ہونی چاہیے نا کہ جب کوئی بیمار ہو تو وہ ہاسپٹل جا کے اپنا علاج کر سکے، اور اس کی زندگی میں اس کے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ میرا جو والدین ہیں وہ بیمار تھے تو میں ان کا علاج نہیں کرا سکا، میرے بچے بیمار تھے تو میں ان کا علاج نہیں کرا سکا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کا جو دکھ ہے وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے دل میں یہ حسرت رہ جائے کہ کاش میں اپنے والدین کا اچھی جگہ پہ علاج کرا لیتا۔ آپ یہ دیکھیے زندگی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن انسان کے دل میں حسرت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ سکا یا انہیں اچھے ڈاکٹر کو چیک نہیں کرا سکا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری عوام کو بھی تھوڑا سا اس بات کی طرف آنا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ سے ضرور ڈیمانڈ کرے کہ ان کو بیسک جو نیسیسٹی ہے ایٹ لیسٹ وہ تو ان کو مہیا کر لی جائے، آسائشیں تو پھر بعد میں آتی ہیں نا۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ تھا تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قصور کس کا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔